وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بیع کرنے کی اجازت دی ہے. کچھ چیزیں ہم خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تجارت کرنے کی اجازت دی ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے. جب تک کہ بیع میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شریعت ہو تو بیع حلال ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. البتہ کسی کا مال آپ کے لیے تب حلال ہو سکتا ہے جب تجارت کے ذریعے وہ آپ کے پاس آئے. آپ نے اس کے ساتھ تجارت کی ہے، اسے کوئی چیز بیچی ہے، اسے کوئی چیز خریدی ہے اور یہ تجارت باہمی رضامندی سے ہوئی ہے، اس میں طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، تو اس طریقے سے جو مال آئے وہ حلال ہے آپ کے لیے. تجارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے. جب آپ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام وغیرہ گئے تھے، تجارت صحابہ کرام نے کی ہے. مہاجرین تجارت کے معاملے میں انصاری صحابہ کرام کے مقابلے میں بہت آگے تھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے. امام بخاری اپنی صحیح میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو کہنے لگے کہ لوگوں، میری قوم اس بات کی گواہی دے گی کہ میرا پیشہ میرے گھر کے خرچے کے لیے کافی تھا. جو پیشہ میں نے اپنایا ہوا تھا اور وہ کیا تھا؟ تجارت. کپڑے بیچا کرتے تھے، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں یہ وضاحت آئی ہے، کپڑے بیچا کرتے تھے. تو کپڑے کا ان کا کاروبار تھا، کپڑے کی تجارت تھی. اور جب خلیفہ مقرر ہوئے تو طبقات ابن سعد کے مطابق اگلے دن کپڑے سر پہ اٹھائے اور پہلے کی طرح تجارت کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں مل گیا اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہیں، اب آپ نے وقت ان کو دینا ہے. آپ کاروبار کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کو حل کون کرے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ پھر میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو کہنے لگے ہم بیت المال میں سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کریں گے. تو یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے. اب ہم آتے ہیں صحیح بخاری کی طرف کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میرا پیشہ میرے گھر کے خرچے کے لیے کافی تھا، لیکن اب مجھے مشغول کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے امور میں، تو اب میں اور میری فیملی ہم وظیفہ لیں گے کس سے؟ بیت المال سے، اور میں اپنا وقت دوں گا کس کو؟ مسلمانوں کو. یہ روایت میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ کیا بتانے کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. جناب عمر فاروق کی طرف آ جائیں.
بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے کہ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے. کیوں بیٹا کس سے ملنے کے لیے آئے؟ بچہ بتائے گا، یہ چھوٹا بچہ. جی بیٹا کس سے ملنے کے لیے آئے؟ نہیں بیٹا ہمارے ساتھ نہیں تھا. قاری صاحب میری مدد کیا کرتے تھے، کس سے سوال کرنا ہے. جی قاری تنقید صاحب بتائیں. جی بیٹا ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. نہیں کوئی نام آپ کہتے نہیں ہے نا. یہ لے بیٹا. تو ابو موسیٰ اشعری ملنے کے لیے آئے ہیں کس سے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. السلام علیکم کہا، اندر آنے کی اجازت مانگی، نہیں ملی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ السلام علیکم کہا، پھر اجازت مانگی، نہیں ملی. تیسری بار السلام علیکم کہا، اندر آنے کی اجازت مانگی، نہیں ملی، واپس چلے گئے. جناب عمر فاروق مشغول تھے، مصروف تھے. جب کچھ فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے ابھی ابو موسیٰ اشعری کی آواز آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ ان کو بلاؤ. کہا گیا وہ تو واپس جا چکے. کہا ان کو پیغام بھیجو وہ آئیں. تو ابو موسیٰ اشعری آئے. کہا آپ آئے تھے تو واپس کیوں چلے گئے؟ کہا امیر المؤمنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی کے پاس جاؤ تو 3 بار اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ. کیوں جی اس حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں. پہلی بات یہ کہ ہم اجازت لینے کے قائل ہی نہیں ہیں. اجازت لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو اجازت لینے کے قائل ہیں وہ بھی 3 بار اجازت لینے کے بعد واپس جانے کے قائل نہیں ہیں. مسئلہ حل کر کے جانا ہے، چاہے دیوار پھلانگنی پڑے. جبکہ ہمارا دین کتنا شاندار دین ہے، کتنی شاندار تعلیمات ہیں کہ اجازت کے بغیر جانا نہیں، اور اجازت 3 بار لینی ہے. نہ اجازت ملے خاموشی سے واپس چلے جائیں، ناراض نہیں ہونا، اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی بائیکاٹ نہیں کرنا. ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر گھر کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. تو جناب عمر فاروق کہنے لگے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ سے کہنے لگے بالکل. کہا گواہ لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ جو گواہی دے کہ یہ حدیث واقعی نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی. اب ابو موسیٰ اشعری مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کون میرے حق میں گواہی دے گا، کس نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک جگہ کچھ انصاری صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ابو موسیٰ اشعری پہنچے تو رنگ اڑا ہوا، پریشان. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اور عمر فاروق کے مابین آج یہ معاملہ ہوا ہے. اب وہ اس حدیث کے اوپر گواہ مانگ رہے ہیں کہ کسی اور صحابی نے بھی حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہو علیہ الصلوۃ والسلام. میں اور آپ تو ایسے خیر کے معاملے میں تعامل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کیوں جی؟ جھوٹی گواہی جب ہم سے لینی ہو ہم تیار ہیں. جھوٹی گواہی اب بولیے تو صحیح، جب ہم سے لینی ہو ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں. کیوں؟ یہ بھائی پھنسا ہوا ہے، ان کی پریشانی دور کریں. یہاں پہ ہمیں نیکی یاد آ جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. چاہے اپنے والد کے حق میں دے تب بھی جرم ہے، اپنے بھائی کے حق میں دے جرم ہے، قاری صاحب کے حق میں دے جرم ہے، میرے حق میں دے جرم ہے. ہاں جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہے، کانوں سے سنی ہے، اس کی گواہی آپ دے سکتے ہیں. اب وہ انصاری صحابہ کرام ابو موسیٰ اشعری کی بات سن کے ہنسنے لگے. یہ کہنے لگے عجیب لوگ ہو بھائی، میں پریشان ہوں اور آپ لوگ ہنس رہے ہیں. ان کا ہم ہنسے اس لیے رہے ہیں کہ یہ حدیث ہمارا بچہ جانتا ہے، عام سی حدیث ہے. اس معاملے میں گواہی دینے کے لیے ہم میں سے وہ جائے گا جو عمر کے لحاظ سے ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے. اور وہ کون ہوں گے، یہ کون بتائے گا وہ کون سے صحابی ہوں گے
جنہوں نے اس موقع پہ جا کے گواہی دی تھی ابو موسیٰ اشعری کے حق میں، جی انعام لینے کا سنہری موقع۔ نہیں وہ بچہ بیچارہ کبھی نہیں بتا سکے گا۔ جی بیٹا جی یہ تو امید تھی جامعہ سلفیہ کے فضلاء سے۔ تو وہ تھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ آج بچوں کا پروگرام ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو کس نے گواہی دی ہے؟ جو صحابہ کرام میں سے چھوٹی عمر کے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے اور انہوں نے گواہی دی۔ تو جناب عمر فاروق کا تبصرہ اس پہ یہ تھا کہ یہ حدیث مجھ سے کیسے مخفی رہ گئی، یہ حدیث مجھ سے کیسے پوشیدہ رہ گئی۔ پھر خود ہی کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ بازار میں جاتا تھا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اس کاروبار کی وجہ سے میں اس حدیث سے محروم رہ گیا۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ کیا بتانے کے لیے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ حدیث کیوں بیان کی گئی؟ جگر صاحب جی بیٹا جی جی بیٹا دوبارہ۔ تجارت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے؟ کوئی اور بچہ؟ جی بیٹا تین بار اجازت لینی چاہیے۔ جی کون؟ ابو بکر صدیق تجارت کرتے تھے۔ ہاں جی شیخ صاحب وہ بھی پیچھے بیٹھے، یہ بھی جی تجارت۔ جی جی بیٹا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ اس حدیث سے میں نے ثابت کیا کیا ہے؟ پہلے ثابت کیا تھا ایک حدیث سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے، وہ بخاری شریف کی روایت تھی، اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر فاروق تجارت کرتے تھے۔ آئیں بیٹا شاباش۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا صحابی، بڑے سے بڑا عالم دین ممکن ہے کہ کسی حدیث سے نہ واقف ہو۔ عمر فاروق سے بڑا امام کون ہوگا؟ یقیناً عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑے امام ہیں، امام مالک سے بڑے امام ہیں، امام شافعی سے بڑے امام ہیں، امام بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑے امام ہیں، اور ان کے پاس یہ حدیث نہیں تھی، جبکہ وہ خود خلیفہ وقت تھے اس زمانے میں۔ یہیں سے ایک اور بات مجھے یاد آئی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آج ہمارے دائیں بائیں ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو ہم حدیث بتاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نماز میں نفل دین کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرتے تھے، اور ان سے بڑا عالم دین کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے امام بڑے ہیں، لیکن شریعت کا ٹوٹل علم کسی ایک عالم دین کے پاس نہیں ہوتا سوائے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ذرا سنیے، یہ واقعہ سب بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں اور ہمارے حنفی بھائی بھی بیان کرتے ہیں، سارے بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کسی دوسرے شہر سے، دور کا سفر کر کے، چند مسائل کا جواب لینے کے لیے، اور کہنے لگا کہ میرے شہر کے علماء سے مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا، مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے 3-4 سوالوں کا جواب دیا، اور باقی ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو بتائیے کیا امام مالک کے پاس پھر شریعت کا ٹوٹل علم تھا؟ نہیں تھا۔ تو بہرحال میرا اصل موضوع یہ تھا کہ جناب عمر فاروق تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اسی طرح جناب عثمان بن عفان، وہ تو تجارت کے معاملے میں بہت آگے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف تجارت کے معاملے میں بہت آگے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف وہی صحابی ہیں
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں جوڑ دیا تاکہ مہاجر صحابہ کرام کی مشکلات میں کمی ہو سکے، ان کے امور آسان ہو سکیں، کیونکہ وہ بیچارے مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی پراپرٹی ادھر چھوڑ کر آئے ہیں، گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بیوی کے بغیر آئے ہیں، بچوں کے بغیر آئے ہیں۔ تو آپ نے چاہا کہ انصاری صحابہ کرام کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اب انصاری صحابی جو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جوڑے گئے، ان کے بھائی بنائے گئے، ان کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ جی صاحب، ان میں سے کون؟ اب دو ہے نا، سعد بن ربیع، بالکل آئیں جی، کیا نام تھا؟ سعد بن ربیع۔ اور سنیے ذرا سنیے، سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آج اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسا آدمی آ جائے جو ہمارے شہر کا رہنے والا نہ ہو، مثال کے طور پہ پنجاب میں تھوڑے سے چھوٹے شہر میں کوئی پٹھان رہنے کے لیے آ جائے، کوئی کشمیری رہنے کے لیے آ جائے، کوئی بلوچی رہنے کے لیے آ جائے، تو اس کو اجنبی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اتنا تعامل نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی اگر بلوچستان میں کوئی پنجابی چلا جائے، کشمیر میں کوئی پنجابی چلا جائے، اور خیبر پختونخوا میں پنجابی چلا جائے، تو وہاں کے مقامی لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے سعد بن ربیع کیا کہہ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے، عبد الرحمن بن عوف سے، کہ عبد الرحمن میری دو بیویاں ہیں۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، فرمایا میری دو بیویاں ہیں، ان کو دیکھو، ان میں سے تمہیں کون سی پیاری لگتی ہے؟ جو تمہیں پیاری لگے گی میں اس کو طلاق دوں گا، تم اس سے شادی کر۔ اتنی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے جی آج؟ اور کہا کہ میرا جتنا مال ہے میں اس کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لیں، ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکتیں ڈالے، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ بازار کدھر ہے، مارکیٹ کدھر ہے۔ اگر سعد بن ربیع قربانی دینے والے ہیں، آدھا مال ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف بھی دیکھیے کتنے خوددار ہیں۔ اور آج ہمارا ملک بھیک مانگنے میں بدنام ہے۔ ہم نے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا بھیک مانگنے کے معاملے میں۔ مکہ میں، مدینہ میں ہمارے لوگ بھیک مانگنے میں سب سے آگے، بلکہ شاید سال دو سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ عرب ممالک میں 80% بھیک مانگنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاکستانی۔ مانگنا ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں، کوئی شرم ہی نہیں، کوئی حیا ہی نہیں رہی، ہاتھ پھیلانے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہے۔ بھائی کوئی دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف غریب ہو کر مدینہ آئے ہیں لیکن دل غریب نہیں ہے۔ کہا مجھے بازار بتائیں کہاں پہ ہے۔ بازار گئے اور وہاں جا کے گھی اور پنیر تھوڑا سا خریدا، اس کو بیچا، پیسے ملے، پھر دوبارہ خرید کے اس کو بیچا، اس طرح کر کے رات کو واپس آئے تو کچھ نہ کچھ مال حاصل کر چکے تھے، اور کچھ ہی عرصے میں اس لائق ہو گئے تھے کہ اپنی شادی کی اور حق مہر میں اپنی بیوی کو سونا دیا، گولڈ دیا۔ کہنے کا مطلب عبد الرحمن بن عوف تجارت کرتے تھے، جناب عثمان بن عفان تجارت کرتے تھے۔ تو تجارت کرنا بہت اچھی بات ہے، خصوصاً جب آپ کی نیت اچھی ہو۔ کیا کہ میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگنی، کیونکہ اسلام مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ خودداری کس حد تک ہونی چاہیے؟ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مشہور و معروف تفسیر جو آج کل ہماری مساجد میں رکھی جاتی ہے، اس کے مؤلف کیا نام ہے جی؟ حافظ عبد السلام بن محمد۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہی
وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب انڈیا کے فلاں علاقے میں مدرسے میں علم لے رہے تھے، طالب علم تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس قمیض نہیں تھی۔ تقریباً 3-4 مہینے انہوں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں قمیض کے بغیر ہوں۔ اوپر کھیس لے لیتے تھے اور کھیس لے کر چلتے پھرتے رہے، علم لیتے رہے، کلاس میں جاتے رہے، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں قمیض کے بغیر ہوں۔ اور یہاں پہ ہر آدمی اشارہ کرے گا کہ جناب مجھے کوئی تعامل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کے والد صاحب کی جو والدہ تھی، انہوں نے کپاس کے موسم میں، وہ عورتیں کپاس چنتی ہیں نا، اس میں حصہ لیا، تو اس سے جو ان کو کپاس ملی اس کو بیچا، تو بیٹے کو قمیض بنا کر بھیجی، تو پھر جا کے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ لیکن اتنے مہینے انہوں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں قمیض کے بغیر ہوں۔ تو تجارت کا، کاروبار کا ایک مقصد یہ ہو کہ بھیک مانگنے سے میں نے بچنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مقصد کیا ہو کہ میں نے اپنی بیگم بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے، اور اللہ نے میرے اوپر واجب کیا ہے کہ میں ان کا خرچہ، ان کو کھانا کھلاؤں، ان کو آٹا فراہم کروں، ان کو لباس مہیا کروں۔ میں نے اللہ کی اس بات پہ عمل کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تو اجر و ثواب ملے گا، پہلی نیت کی وجہ سے بھی، دوسری نیت کی وجہ سے بھی۔ اور ساتھ یہ نیت کر لیں کہ میں نے کاروبار اس لیے کرنا ہے، احتیاط اس لیے کرنی ہے کہ اس میں سے میں نے مساجد پہ خرچ کرنا ہے، مدارس پہ خرچ کرنا ہے، علماء پہ خرچ کرنا ہے، طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے، بیواؤں پہ خرچ کرنا ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، تو پھر تو نور علی نور ہو جائے گا۔ شاید آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہو جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک آدمی، پہلی امتوں کی بات ہے، اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی ایک میدان میں کھڑا تھا، اس کے اوپر سے بادل گزرا، بادل سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، یہ کہ بادل ادھر برسنا چاہیے، بادل کو آرڈر مل رہا ہے۔ وہ آدمی بادل کو دیکھنے لگا، بادل نے حرکت کی اور ایک جگہ پہ جا کے بادل برسا، بارش ہوئی۔ اچھا، اب وہ پانی ایک نالے میں سے جا رہا ہے، یہ آدمی نالے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے کہ پانی جاتا کدھر ہے۔ آگے چل کے ایک باغ تھا، باغ میں آدمی بھی کھڑا تھا، تو یہ آدمی وہاں پہ پہنچا اور اس آدمی سے کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے، اور کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں جگہ کھڑا تھا، بادل میں سے مجھے آواز آئی، بادل کو حکم ملا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرنا ہے، تو میں اسی لیے اس پانی کے پیچھے پیچھے آیا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بادل کو حکم مل رہا ہے کہ اس آدمی کے باغ کو سیراب کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر بارشیں اس وقت ہوتی ہیں جب بارشوں کی ضرورت ہو، جب اللہ ناراض ہو تو بارشیں تب ہوتی ہیں جب فصلیں تیار ہوں اور ان کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں اس باغ کی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ ایک حصہ خرچ کرتا ہوں اپنی بیگم بچوں پہ، اور دوسرا حصہ اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں دوبارہ اس کو بہتر بنانے کے لیے، اگلی فصل تیار کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور صدقہ کتنے فیصد کر رہے ہیں؟ 33%، 33۔ اور ہم تو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دل کھلا ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اللہ کی راہ میں خرچ اس لیے نہ کریں
کہ مجھے دنیا میں کچھ ملے، آپ خرچ اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ خرچ اس لیے کریں کہ مجھے جنت مل جائے، آپ خرچ اس لیے کریں کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ صبح صبح دو فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور دے، اللہم آتی ممسکا تلفا، جو کنجوس بن کر بیٹھے، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ جناب عثمان بن عفان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ کیا تھے؟ تاجر تھے۔ تو اپنے مال میں وہ کیا کرتے تھے پھر؟ اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے سنن ابن ماجہ، امام ترمذی کی حدیث کی کتاب، تینوں میں یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے اس موقع پہ کہا تھا جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا، ان کو گھر میں بند کر دیا گیا اور مسجد میں داخلہ ان کا بند کر دیا گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ان کو دیا جا رہا تھا، ظلم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے، تو یہ جناب عثمان بن عفان اس موقع پہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہ مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مدینہ کا وہ کنواں جس کا پانی میٹھا ہے بئر روما، کون ہے جو اس کو خریدے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اس کا مالک بن کر نہ بیٹھے، عام آدمیوں کی طرح اس میں سے پانی وہ بھی لے، مالک نہ بنے، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا عثمان وہ آپ تھے، یعنی کہ جناب عثمان نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جب بھی اللہ کے نبی نے اپیل کی، آواز دی صحابہ کرام کو خرچ کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب غزوہ تبوک کی تیاری کرنا تھی، مسلمانوں نے وقت کی سپر پاور سے لڑنا تھا، رومیوں سے لڑنا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لشکر کو کون تیار کرے گا، کون سواریاں فراہم کرے گا، کون ہتھیار فراہم کرے گا، اور میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ تو کس نے مسلمانوں کے لشکر کو سامان فراہم کیا تھا، سواریاں فراہم کی تھی، ہتھیار فراہم کیے تھے، چندہ دیا تھا؟ جناب عثمان بن عفان نے۔ اور اللہ کے نبی اسلام کی گود میں لا کے کتنے دینار رکھے تھے؟ 1000 دینار۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ میرے وہ بھائی دھیان سے سنیں، آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں اور آپ کے دل کو میلا کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، جھوٹی کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جھوٹی روایات بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بخاری کی روایات، صحیح روایات ذرا دھیان سے سنیں تاکہ آپ کا دل صحابہ کرام کے تعلق سے پاک اور صاف رہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ یہ بھی پوچھا کہ وہ کون تھا، کہ جب اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا کون ہے جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ فلاں خاندان سے خریدے اور اسے مسجد کا حصہ بنا دے، تو وہ کس نے پلاٹ خریدا تھا، مسجد کا حصہ بنایا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ تھے۔ کہا آج مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے، جو کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اسی کا پانی تم نے میرے لیے بند کر دیا ہے۔ یہ باغی لوگ تھے جو مصر سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے۔ بغاوت کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے پھر بعد میں بغاوت کی جناب علی کے خلاف بھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان تجارت کرتے تھے تو اللہ کی راہ میں کھل کر خرچ کرتے تھے۔ تو پہلا درس آج کا یہ ہے کہ تجارت کریں، دنیا کمائیں، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ عادت اپنے بچے کو ڈالیں۔ یہ ننھے منھے بچے جو آج آئے ہیں، جن کو یہاں پہ ٹریننگ دی گئی، سمر کورس کروایا گیا، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جمعہ کے دن ساتھ لے کر جائیں تو جہاں 500 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں، 100 روپیہ اس بچے کو بھی دیں کہ بیٹا خود آپ اس مسجد میں ڈالیں۔ ابھی سے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔
بیٹا جب انعام لے 1000 روپیہ کہیں سے، کہیں بیٹا 50 روپیہ اس میں سے تو نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ میرے بھائیوں، کاروبار کے تعلق سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ کاروبار میں نرمی کا پہلو اختیار کریں۔ جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہوں تو جس سے خرید رہے ہیں اس کے ساتھ رویہ آپ کا نرمی کا ہو، اخلاق پہ مبنی ہو، پیار و محبت سے گفتگو کرتے ہوں۔ بیچ رہے ہوں تب بھی نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ جب آپ اپنے حق کا تقاضا کریں تب بھی نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائی جو جب کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، جب اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے، قیمت مانگتا ہے، کبھی تک تم نے پیسے نہیں دیے، یہ چیز خریدی تھی، یا کوئی اور حق مانگتا ہے تو تب بھی نرمی کے ساتھ مانگتا ہے۔ امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے زمین کا ٹکڑا خریدا، معاہدہ ہو گیا۔ اب جناب عثمان بن عفان نے محسوس کیا کہ وہ آدمی ٹرخا رہا ہے، معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہا، قیمت نہیں لے رہا، زمین پہ قبضہ نہیں دے رہا۔ تو جناب عثمان بن عفان اس سے ملے، اس سے کہا بھی تمہیں کیا ہوا ہے، ابھی تک تو نے پیسے نہیں لیے اور زمین کا قبضہ نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ جب سے میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تب سے لوگ مجھے ملامت کر رہے ہیں کہ تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تو میں اب پچھتا رہا ہوں۔ جناب عثمان بن عفان چاہتے تو کہتے بھی سودا ہو چکا ہے، اب پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جناب عثمان اس آدمی سے کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا۔ کہا تمہیں اختیار دیتا ہوں، زمین مجھے دینی ہے تو دے دو، بیع کو پکا کر لو، واپس لینی ہے لے لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اہلا وسہلا، آپ سب اہلا وسہلا۔ حافظ عبد الغفور صاحب جہلم سے تعلق ہے، جامعہ عصریہ جہلم میں ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، اس کے نائب مدیر ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ ہم ایک زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے دوست، بہت ہی اچھے ساتھی۔ اللہ رب العزت ان سے، ان کے خاندان سے دین کی خدمت کا مزید کام لے۔ ان کے والد صاحب اور پھر ان کا پورا خاندانی دین کی بڑے شاندار طریقے سے خدمت کر رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی جہود قبول فرمائے۔ تو جناب عثمان بن عفان نے یہاں پہ نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، یعنی کہ بیع سے وہ ہٹ رہا ہے تو اس کو ہٹنے دیا ہے، اور پھر کہا اس آدمی سے کہ میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی سے سنا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اس آدمی کو جنت میں جگہ دے گا جو بیع کے موقع پہ کوئی چیز خریدتے ہوئے بیچتے ہوئے نرمی کا پہلو اختیار کرے۔ دوسرے یا آپ کہہ لیں تیسرے نمبر پہ، پہلا تھا کیا صدقہ خیرات کرنا، تجارت کریں صدقہ خیرات کریں۔ دوسرے نمبر پہ تجارت میں، کاروبار میں کون سا رویہ اختیار کریں؟ نرمی کا۔ اور یہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، یہ سبق ہم نے اپنے بچوں کو بھی دینا ہے کہ یہ ان میں سے ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے ساتھ جب گفتگو کرے پیار سے کرے، محبت سے کرے، آپس میں لڑے نہیں، کسی کو مارنا نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو یہ سبق دیں، یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو روزے قیامت بڑا مہنگا ثابت ہوگا۔ تجارت کے تعلق سے تیسری گزارش کرنا چاہوں گا کہ تجارت میں سچائی سے کام لیں، اور کوئی چیز بیچتے ہوئے اس کی وہی خوبیاں بیان کریں جو واقعی موجود ہیں، مبالغہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اس میں جو عیب موجود ہیں وہ آپ خود بتائیں۔ ذرا دھیان سے سنیں یہ بات، اس معاملے میں ہم سب، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، میں کچھ زیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن میں بھی اس کا حصہ ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں،
کہ ہم اس لحاظ سے بہت برے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں چیز بیچتے ہوئے. جھوٹ نہ بھی بولنے، اگر مسجد کے قاری صاحب ہیں یا میری طرح کوئی درس دینے والا ہے یا حاجی صاحب ہیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے لیکن عیب خود بتائیں گے نہیں. آپ کے سامنے گاڑی ہے جی، آپ چیک کر لیں، بھئی جن عیوب کا تجھے پتا ہے خود بتا. بائک بیچتے ہوئے جو اس میں گڑبڑ ہے تو خود اس کا اظہار کر، موبائل میں جو گڑبڑ ہے تو خود بتا، پلاٹ میں جو مسائل ہیں، جو اس پلاٹ کی وجہ سے محلے میں جھگڑے چل رہے ہیں یا کل کو یہاں پہ کوئی مسئلہ بننے والا ہے اسی لیے تو بیچ رہا ہے، اس کو تو چھپاتا ہے. کیوں تو جھوٹ بولتا ہے جی میں اس لیے بیچ رہا ہوں، جی میں اصل میں امریکہ جانے والا ہوں، میں اصل میں جی ملیشیا جا رہا تھا. یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے تو؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. یہ اصول بھی دھیان سے سمجھیں کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیع کرنے والا، چیز بیچنے والا، خریدنے والا جب تک ایک جگہ موجود ہیں، ایک کمرے میں موجود ہیں، ایک گھر میں موجود ہیں، ایک آفس میں موجود ہیں، جب تک الگ نہیں ہو جاتے ان میں سے کسی کو بھی بیع کینسل کرنے کا اختیار ہے. یعنی کہ آپ اور آپ کا دوست ایک جگہ موجود تھے، اس کو آپ کا موبائل پسند آ گیا، اس نے آپ سے مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے میں خرید لیا اور آپ نے بھی ہاں کر دی. اس کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، 2 گھنٹے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں جی میرا پروگرام نہیں ہے. تو اب آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہمارے یہاں تو لڑائی ہو جائے گی، گلے باندھ پکڑنے تک جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ جب تک دونوں ایک جگہ موجود ہیں، آپس میں جدا نہیں ہوتے، تب تک ان میں سے کوئی بھی بیع کو کینسل کر سکتا ہے. البتہ دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان 2 میں سے کوئی دوسرے سے کہہ دے کہ میں مزید آپ کو اختیار نہیں دوں گا، ابھی ڈن کرو، بیع تو ہماری ہو گئی ہے، اب 5 منٹ کے بعد کہہ رہا ہوں، 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اب بھئی اس کو فائنل کرو، میں تمہیں بعد میں اس کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں دے رہا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو اب ایک مجلس میں ہونے کے باوجود کینسل نہیں کر سکیں گے. اچھا اصل مسئلہ کیا بتانا چاہتا ہوں اس حدیث میں کہ اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں نبی علیہ السلام کی کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ یہ بیع کرنے والے، پلاٹ بیچنے والا، خریدنے والا، گاڑی بیچنے والا، خریدنے والا، بائک بیچنے والا، خریدنے والا، موبائل بیچنے والا، خریدنے والا اگر سچائی سے کام لیں گے اور ہر چیز کو وعدے کریں گے، چھپائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیع میں برکتیں ڈالے گا. آپ خود بتائیں میری گاڑی کا گیئر جو ہے یہ اس میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے 1 لاکھ روپیہ قیمت کم ہو جائے گی، 2 لاکھ روپیہ قیمت کم ہو جائے گی، لیکن جو قیمت آپ کو ملے گی اللہ اس میں برکتیں بڑی ڈالے گا. اس قیمت کی وجہ سے جو آپ کی اولاد کھانا کھائے گی وہ اولاد انشاءاللہ حلال کی ہوگی، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی ہوگی، آپ کی فرما بردار ہوگی، نمازی ہوگی. یہ برکت کے نتائج ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سچ بولنے کی وجہ سے آپ آئندہ کئی نقصانات سے بچ جائیں. اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں، فرمایا ان کی بیع میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیع میں برکت نہیں رہے گی. تو اصل بات کیا ہوتی ہے بیٹا؟ برکت کی. کیوں بیٹا کیا سمجھے ہیں؟ اصل بات کیا ہوتی ہے بیٹا؟ برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو. اس لیے کسی کو یہ دعا نہ دیا کریں کہ اللہ تیری عمر لمبی کرے. وہ ایسا نہ ہو کہ اتنی لمبی ہو جائے کہ بیچارہ وہ خود موت کی دعائیں کرے کہ یا اللہ دے دے موت مجھے. اتنی لمبی نہیں چاہیے، اس کی بجائے یہ دعا دے کہ یا اللہ اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دے. برکت کا مطلب ہوگا کہ پھر صحت والی عمر، نیکیوں والی عمر، ایمان والی عمر، تلاوت کرنے والی عمر، جس عمر میں عزت ہوگی، معاشرے کی طرف سے مقام و مرتبہ ملے گا، وہ عمر ملے گی. تو بہرحال یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ کیا بتانے کے لیے کہ بیع میں سچائی اور عیب جو ہیں وہ چھپانے نہیں بلکہ خود بیان کرنے ہیں. تجارت
کے اعتبار سے اگلی بات یہ ہے کہ دھوکے سے بچیں، فراڈ کرنے سے بچیں، 2 نمبری نہ کریں تجارت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مارکیٹ میں گئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے گندم میں ہاتھ ڈالا تو نیچے والی گندم کیا تھی؟ گیلی تھی۔ آپ نے کہا گندم بیچنے والے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول السلام اصل میں بارش کا پانی ہے، یعنی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے کو پتا چلے کہ گندم گیلی ہے؟ اور میں اور آپ کون سی بیع کرتے ہیں جی؟ پھل بیچنے والے کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں، ہمارے پھل بیچنے والے بھائی، غریب طبقہ ہمارا، ہم کہتے ہیں نا یہ امیر کھا گئے، حکمران کھا گئے، اور ہر غریب آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں ایماندار ہوں۔ آئیے دیکھیے کتنا یہ ایماندار ہے، پھل بیچتے ہوئے اس کی فل کوشش ہوتی ہے کہ گندے سیب اس میں ڈالے جائیں، گندے آم کے دانے ڈالے جائیں، جہاں پہ وہ خراب ہوگا وہاں پہ سٹیکر لگا دیا جائے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ملک کو لوٹ کے کون کھا گئے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو حکمران بنا دیا جائے تو کیا یہ کمی کرے گا ان سے؟ یہ شاید ان سے زیادہ لوٹے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی نیچر کا، یہ تو داؤ لگانے کے چکر میں ہے، وہ تو داؤ لگ نہیں رہا۔ گاڑی بیچنے والوں کی طرف آ جائیں تو گاڑی بیچنے سے پہلے اس کی بہترین مرمت کروائیں گے اور اس کو خوبصورت بنائیں گے اور اس کے عیب چھپائیں گے۔ خوبصورت آپ بنائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بتا دیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، بتا دیں اس کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، بتا دیں کہ اس کی یہ چیز اصلی نہیں بلکہ نکلی ہے۔ یہ تجارت کے اصول ہیں، کاروبار کرنے کے اصول ہیں۔ اور پھر یہ کہ کاروبار کو چمکانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ سچی قسم اٹھانے سے بھی گریز کریں۔ کاروبار میں کچھ چیز بیچنے کے لیے سچی قسم اٹھانے سے بھی بچیں، لیکن جھوٹی قسم اٹھانا یہ تو کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے بہت بڑا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، مراد یہ کہ پیار و محبت سے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 3 تباہ و برباد ہو گئے جن کے لیے اتنی سزائیں ہیں، کون ہے یہ؟ فرمایا نمبر 1 جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے نیکی جتاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو کاروبار کرنا بہت اچھی بات ہے، تجارت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان حرکتوں سے بچا جائے جن سے اسلام منع کرتا ہے۔ چونکہ بچوں کے تعلق سے آج ہماری مجلس ہے تو اس لحاظ سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بچوں کی تربیت کرنے کی کئی بار ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پہ اس آیت پہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ فرمایا بچوں کی تربیت کرو۔ کیا تربیت ہو رہی؟ ذرا دھیان سے سنیے گا کہ فرمایا 3 ایسے اوقات ہیں جن میں بچے بھی اجازت لیے بغیر آپ کے کمرے میں، آپ کے بیڈ روم میں داخل نہ ہو۔ یہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ والد نے کرنی ہے، خود والدہ نے کرنی ہے کہ بیٹا جب ہمارا دروازہ بند ہو، کنڈی چائے نہ لگی، جب دروازہ بند ہے تو آپ نے ان 3 اوقات میں ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہونا۔ نمبر 1 فرمایا فجر سے پہلے، نمبر 2 عشاء کے بعد، نمبر 3 دوپہر کے وقت جب کہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی والدین کے کمرے میں اجازت لیے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے
کتنی بار آپ نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی ہے بتائیں مجھے؟ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک طرف کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ایک طرف جو ہمارا بیٹا شادی کرتا ہے اس کو اس کی بیوی کو سکون سے گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے، اجازت لیے بغیر جب چاہتے ہیں حضرت صاحب ان کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، کبھی ساس صاحبہ داخل ہو رہی ہیں، کبھی سسر صاحب داخل ہو رہے ہیں، کبھی ننند صاحبہ آ رہی ہیں، کبھی دیور صاحب، کبھی جیٹھ صاحب، اور اجازت بھی نہیں لیتے۔ میں اپنے دروس میں کہا کرتا ہوں اس مسکین کو کم از کم ایک تو ایسا کمرہ دے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس کمرے میں مجھ سے اجازت لیے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ آداب میں نے اور آپ نے سکھانے ہیں بچوں کو۔ پھر آپ دیکھیں اس حدیث پہ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن ابو سلمہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ام سلمہ کے بیٹے آپ کے ربیب، گویا کہ آپ کے بیٹے ہوئے، اور ان کا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے کھانے کا طریقہ جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے اس بچے کا۔ تو آپ علیہ السلام نے طریقہ سکھایا، کھانا کھانے کے آداب میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ سم اللہ، بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہے تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور بچے کو کھانا کھانے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا کس نے سکھانی ہے؟ آپ نے، میں نے۔ بچے کی تربیت یہاں پہ آپ کے بچے کی تربیت کی گئی، دعائیں سکھا دی گئیں، لیکن یہ دعا سکھا سکتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بچے کے پاس یہ موجود، قاری صاحب موجود نہیں ہوں گے، وہاں پہ آپ نے یاد کروانا ہے کہ بیٹا دعا پڑھ لی ہے۔ جب بھی بچہ واش روم میں داخل ہونے کے بیٹا دعا پڑھی ہے، پہلے اونچی آواز سے دعا پڑھو، پھر تو نے داخل ہونے۔ مسجد کے قاری صاحب انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، دعائیں سکھا دی آپ کے بیٹے کو، بار بار پریکٹس کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بیٹا بسم اللہ پڑھنی ہے، وکل بیمینی کا، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اچھا، اب بچے سے یہ کہنا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ ایک بار کافی نہیں ہے، ایک بچے کو یہ عادت ڈالنے میں کہ دائیں ہاتھ سے ہمیشہ کھانا کھانا ہے، اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور روز کہنا پڑتا ہے، روز نہیں، ایک دن میں کئی بار کہنا پڑتا ہے، بار بار بیٹا یہ دیکھو کون سا ہاتھ ہے تمہارا، تم نے گلاس کون سے ہاتھ میں پکڑا بیٹا، یہ کس ہاتھ سے بیٹا کھانا کھا رہے ہو، یہ بار بار کہنا پڑتا ہے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھانا کہاں سے کھائیں؟ جو کھانا آپ کے قریب ہے۔ جب ایک ٹرے میں کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک تھال میں کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو بچے کی تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹا دوسروں کے سامنے سے کچھ نہیں اٹھانا، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ البتہ اگر ایک ٹرے میں کئی طرح کے کھانے ہیں، ادھر مثال کے طور پہ پلاؤ چاول ہیں، ادھر میٹھے چاول ہیں، شیخ صاحب پلاؤ کے مقابلے بریانی آئے گی تو اب یہ یہاں پہ اجازت ہوگی بچے کو، یہاں پہ اجازت ہے کہ آپ ادھر سے بھی لیں ادھر سے بھی لیں، کہ لیکن ادھر سے بھی ادھر سے بھی اپنے سامنے سے ہی لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس انداز سے تربیت کی جائے گی۔ پھر آخری حدیث اس موضوع پہ میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، شیخ صاحب انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ٹائم بھی ویسے کافی ہو چکا ہے، کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو جب کتنے سال کے ہو جائیں؟ 7 سال کے۔ چلیں جی، جو بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کون ہیں جو فجر کی نماز میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ چھوٹے بچے جن کی داڑھی بالکل ایک بال بھی نہیں آیا، کوئی ایک بچہ ایسا ہو جس کو اس کے والد صاحب لے کر آتے ہوں فجر کی نماز میں؟ سچ بولیں جی۔ اچھا جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، بیٹا کھڑے ہو جائیں۔ کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ 13 سال۔ آپ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے آپ کے والد صاحب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انعام دیں جی، آئیں بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اس انداز سے آپ عادت ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ ایسی عادت ڈالنے کے بغیر قبر میں چلے جائیں اور یہ بچے بے نماز رہیں اور قبر میں حساب آپ کو دینا پڑے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ السلام 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کریں، ہلکی پھلکی پٹائی شروع ہو جائے۔ اب کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ظلم ہے، مارنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اسی بچے کو خود مار رہے ہوتے ہیں، کب؟ جب وہ بچہ بار بار بجلی کے سوئچ میں ہاتھ داخل کرتا ہے،
پھر رکھ کے لگاتے ہیں اسے. پوچھا جائے کیوں مار رہے ہو؟ کہتے ہیں جی اس کی جان بچانے کے لیے. تو ہم بھی کہتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کریں نماز کے معاملے میں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو اللہ جزائے خیر دے قاری عبدالوکیل غادی صاحب کو اور قاری عبدالمقیت صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو اس مسجد میں بڑے عظیم پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. مسجد ہے چھوٹی لیکن کام اس کے بڑے ہیں. وہ نظم یاد آتی علامہ اقبال کی جس میں وہ کس کا تذکرہ ہے؟ ذات چھوٹی کیسے وہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی. نہیں کوئی اور بھی ہے کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کوئی چیز ہے چھوٹی سی لیکن یعنی کہ اس کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد چھوٹی ہے کام بڑے کر رہی ہے. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے اور قاری عبدالوکیل غادی صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنت اور کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اس مسجد کو کشادہ فرما دے اور ان کو اللہ مزید اسباب و وسائل مہیا کرے. دیکھیں نا کہ ابھی یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اے سی. تو اس لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اے سی دے اور اللہ تعالیٰ جہنم کی گرمی سے قبر کی گرمی سے بھی اور عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ رب العزت جتنے مسلمان مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے. جو فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں منور فرمائے قبریں کشادہ فرمائے. اور میرے بھائیوں میرے بیٹوں اپنے ملک کے لیے دعا کریں. چلیں جی ایمانداری سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو سنجیدگی کے ساتھ ان ایام میں کئی دفعہ اللہ سے دعا کر چکے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. تو بیٹا یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے، بعد میں رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت عالم کفر پاکستان کے خلاف متحد ہو چکا ہے. جگہ جگہ فتنے، احتجاجات، دھرنے، قتل و غارت جگہ جگہ شروع ہے. ان کو کون ہتھیار فراہم کرتا ہے؟ ان کو کون فنڈ دیتا ہے؟ تو یہ بیٹا میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ بتا دوں ان میں سے جو کئی ایسے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی لیڈرشپ جیسے کہے وہ کرتے ہیں بیچارے. وہ سب اچھے مسلمان ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اوپر قیادت میں سب قیادت کے لوگ بھی سارے نہیں لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے رابطے مسلمانوں سے نہیں بلکہ اوروں سے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ کا ملک آپ کے سامنے اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ حکمران کون ہے اس کی کیا غلطیاں ہیں. اب یہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے. اب یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے اور اگر یہ ملک اس کو نقصان پہنچتا ہے تو نقصان ہر ایک کا ہوگا، بچ کوئی بھی نہیں سکے گا، بچ کوئی بھی نہیں سکے گا. یہ جو تحریکیں چلتی ہیں جی ہمیں آزادی دے دو، آزادی آپ کو دے دیں گے تو اس کے بعد کیا آپ کو آزاد رہنے دیا جائے گا؟ آپ کو آزاد رہنے دیا جائے گا؟ اگر پاکستان کی نہیں تو پھر کسی اور کی غلامی ہوگی. تو ڈریں ان دنوں سے جب ہندو ہمیں غلام بنائیں گے. انڈیا بالکل نہیں یہ چاہے گا کہ یہ ملک اسی طرح رہے. آپ کو پتہ ہے ان کی شروع سے خواہش ہے کہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. تو اس لیے ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آپس کے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے عالم کفر کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں. گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. دعا کریں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کو اچھے مشورے دینے والے لوگ دے، یا اللہ ان کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہماری فوج کو بھی اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. تو یہ ساری دعائیں کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. گالیاں دینے سے یقین جانے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو ہم لانتے بھیجتے ہیں اپنے حکمرانوں پہ، حکمران لانتی ہو گئے تو اس لعنت کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے، آپ کو. تو اس کی بجائے یہ دعا کیا کریں اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے. تو بہرحال ملک کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اس ملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے بھی خیر لائے، دین کے لحاظ سے بھی خیر لائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.